بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں کنفرم کر دیتا ہوں کہ دیوبند والا بغیر جھجک کے بریلی والوں کو لڑکی دے، بریلی والا دیوبند والوں کو دے۔ میں فتویٰ دیتا ہوں، میں اجازت دیتا ہوں، قیامت میں آپ میرا گریبان پکڑ لینا۔ اس لیے کہ دونوں مسلمان ہیں اور دونوں اہل سنت ہیں، ایک اشعری طرز پر سمجھ لو، ایک ماتریدی طرز پر۔ خود میرا بیان ہوا ہے بانگر مئو ضلع اناؤ میں مفتی اختر رضا خان صاحب اظہری میاں کے ساتھ میں، ان کا بعد میں ہوا، میرا پہلے ہوا، میرے بعد ہوا تھا مولانا ادریس رضا خان صاحب کے ساتھ کا بیان، میرا پہلے ہوا، 1 گھنٹہ میں نے تقریر کی تھی، ایسے لگ بھگ 25 سال ہو گئے، کم بیش 22-25، بانگر مئو ضلع اناؤ۔ تو اظہری میاں نے وہاں اہل سنت کے 2 گروہ بتائے تھے، ایک اشعری ایک ماتریدی، دونوں اہل سنت، اظہری میاں صاحب نے بتایا۔ تو اس زمانے میں بھی اشعری و ماتریدی کے طرز پر یہ دونوں گروپ ہیں، دیوبند و بریلوی۔ وہ میں ہی نہیں کہہ رہا، اظہری میاں صاحب نے بھی بتایا تھا، اور پیر کرم شاہ الحضری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کو مانتے ہیں، اور ان سے پہلے والے حضرت پیر ماہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو علماء دیوبند و بریلوی دونوں متفقہ طور پہ مانتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ دونوں اہل سنت والجماعت ہیں، دیوبند و بریلوی۔ اس لیے میں خادم مفتیین ہونے کے ناطے، میرے استاد ہیں محدث بریلوی، صالح ملت، صالح العلماء، فخر العلماء حضرت مفتی صالح صاحب، شیخ الحدیث جامعۃ الرضا بریلی، میرے استاد ہیں۔ میرے استاد مفتی اعظم مراد آباد، استاد العلماء والفقہاء والمفتیین والمدرسین حضرت مولانا مفتی ایوب خان صاحب نعیمی، وہ میرے استاد ہیں۔ اور میرے استاد رئیس العلماء حضرت مولانا مفتی شیخ رئیس احمد خان صاحب، مفتی اعظم مدھیہ پردیش، مفتی اعظم مدھیہ پردیش بھوپال میں مقیم ہے، مفسر قرآن ہے، میرے استاد ہیں۔ 2 بار مکمل تفسیر بیان کر چکے ہیں، مکمل 3ری بار شروع کر دی ہے۔ اور میرے استاد ہیں حضرت مولانا مفتی اوصاف علی صاحب، جو کئی علوم کے ماہر تھے، وہ میرے استاد تھے۔ اور بھی میرے استاد ہیں حضرت مولانا احسان صاحب، ابھی موجود ہیں، آسن صاحب، جو امام نحو کے ماہر ہیں، امام النحو کہو بھوپال کے علاقے کے، میرے استاد ہیں۔ اسی طرح سے میرے استاد بہت سارے ہیں، جن کے میں نام ابھی نہیں گنا پا رہا ہوں، بہت استاد ہیں۔ مفسر قرآن حضرت مولانا قاری ہادی حسن صاحب، وہ میرے استاد تھے، انتقال ہو گیا۔ ابھی بہت سے استاد باقی ہیں جن کے میں نام گنا سکتا ہوں، لیکن میں نے ابھی چند نام گنا ہے۔ تو خادم المفتیین ہونے کے ناطے میں فتویٰ دیتا ہوں آپ کو، میرے فتوے کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا۔ آل ورلڈ میں چیلنجر فتویٰ ہوتا ہے، چیلنجر، چیلنج دیتا ہوں میں۔ کیوں دیتا ہوں چیلنج؟ اس لیے کہ میں حضرت خواجہ مرشد ہندوستان امام اہل سنت حضرت شیخ محی الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جن ہوں، میں خاکی جن ہوں حضرت کا۔ اور میں نے حضرت کے یہاں ایک بار حاضری نہیں، بہت حاضری دیا ہے۔ کوٹا سے 2 بار سائیکل سے گیا ہوں میں، 2 بار تو سائیکل دوڑاتا ہوا اجمیر شریف گیا ہوں کوٹا سے۔ میں حضرت خواجہ غنی نواز کا خاکی جن ہوں۔ ایک راز کی بات اور بتا دیتا ہوں، آج بتا رہا ہوں ویڈیو میں، ویسے بتائی نہیں تھی میں نے ابھی تک، اب ویڈیو میں بتا دیتا ہوں۔ ویڈیو میں نہیں بتائی، ویسے بتائی کہ میں اجمیر شریف جا رہا تھا اگلے رمضان میں، اس رمضان سے پہلے۔ راستے میں پڑے راستے میں سروار پڑا، تو وہاں خواجہ صاحب کے بڑے لڑکے حضرت شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک ہے۔ تو میں نے وہاں تراویح پڑھی، رمضان کا دن تھا، تراویح پڑھی، میں پیڑ کے پاس تراویح پڑھ رہا تھا، پیڑ کی آڑ لے کے، کیونکہ حضرت کے مزار کے بالکل پیچھے پیڑ ہیں۔ میں تراویح پڑھ رہا تھا، اب وہیں سامنے مزار ہے، اوپر مزار، نیچے پیڑ۔ اب میرے اوپر ایک کوئی معاملہ ایسا تھا جو مصیبت کا تھا، بہت بڑی مصیبت کا معاملہ تھا۔ وہ میں ابھی اس مصیبت کو نہیں بتا رہا، بس میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی مصیبت کا تھا معاملہ، خطرناک مصیبت۔ تو میں گھبرا رہا تھا، کیا کریں کیا نہیں، مطلب گھبراہٹ تاری تھی، اور اجمیر شریف جانا ہی باقی تھا۔
تو حضرت شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے میرا دل بولا، یعنی دل یوں اس طرح سے بولا کہ حضرت شیخ فخر الدین کی طرف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اشارہ ہو رہا ہے، گھبرا مت، تیرا کچھ نہیں ہوگا، گھبرا مت، تیرا کچھ نہیں ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا، حقیقت ہے۔ آنن فانن وہ بلا ٹل گئی، پتہ بھی نہیں چلا اور کیسے ٹل گئی، کیا ہوا، آنن فانن۔ 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں کرنا پڑا، بطور رشوت کے جو لوگ کرتے ہیں 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں کرنا پڑا، 1 پیسہ بھی نہیں۔ تو وہاں سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھتے میں دل بول رہا ہے حضرت شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ کی طرف سے کہ گھبرا مت، تیرا کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں، میں تو خواجہ غنی نواز اجمیری کا خاکی جن ہوں۔ حضرت کے یہاں بھی میں نے شبینہ پڑھا ہے، شاہ جہانی مسجد کے اندر، آج سے لگ بھگ 25 سال پہلے۔ اس لیے میں فتویٰ دیتا ہوں خادم المفتین ہونے کے ناطے کہ بلا شک و شبہ دیوبند والے بریلی کو لڑکی دیں، بریلی والے دیوبند والوں کو لڑکی دیں، اہل حدیث جماعت اسلامی کو بھی دے سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں۔ ہاں، اہل حدیث کو تاکید کر دیں کہ آپ اولیاء کرام کی اگر شان میں گستاخی نہ کریں، امام کی شان میں گستاخی نہ کریں تو ہم آپ سے رشتہ رکھ سکتے ہیں، نہیں تو نہیں۔ اور اہل حدیث کے پیچھے نماز نہ پڑھیں جب تک کہ وہ گستاخی سے باز نہ جائے، بہت بڑا گستاخ ہوتا ہے اہل حدیث۔ لیکن ہاں، مسلمان سمجھا جائے گا، اس لیے کہ صحابہ کرام کو مانتا ہے۔ جب تک آدمی صحابہ کرام کو مانتا ہے، اہل بیت کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو مانتا ہے، نماز روزے زکوٰۃ حج کو مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، حیات النبی مانتا ہے، تو پھر اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو میں نام بتاؤں ان کی نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور لڑکیاں بھی دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، بس اہل حدیث کے لیے میں نے بتایا شرط رکھ کر کے۔ باقی دیوبند بریلی کو تو آنکھیں بند کر کے لڑکی دے دے کہ دونوں اہل سنت ہیں، دونوں 4 اماموں کو مانتے ہیں، دونوں چاروں سلسلے مانتے ہیں، اور جس کے اندر قرآن کا حافظ ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ کافر قرآن کا حافظ نہ ہوا ہے 14 سال میں، نہ قیامت تک ہوگا، باقی آپ کی مرضی۔